السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان کچھ اسی طرح موبائل کو دیکھتا رہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کیا یہ سچ ہے۔ منہا بھی ریان کا چہرہ دیکھنے لگی، اس کے اچانک بدلتے تصورات دیکھنے لگی۔ موبائل تیسری بار بج کر بند ہوا اور چوتھی بار بجا، پر ریان ابھی بھی اسی سچویشن میں تھا۔ ریان نے ایک موبائل کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی نظر اٹھا کر منہا کو دیکھا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ ریان کیا ہوا؟ ریان، منہا اپنا خوف و ہراس سب بھول کر ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان بنا کچھ بولے یوں ہی اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ریان کیا ہوا؟ بولو، کس کا فون ہے؟ منہا نے اسے ہلایا۔ ریان نے موبائل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی بج رہا تھا۔ ریان اٹھا اور اپنی شرٹ پہننے لگا۔ ریان کیا ہوا؟ بولو نا، اچانک سے تمہیں۔ منہا سو جاؤ، وہ مختصر سا جواب دے کر بیڈ سے نیچے اترا۔ منہا بے یقینی سے ریان کو دیکھ رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ایک سننے کو تیار نہ تھا اور اب بول رہا ہے سو جاؤ۔ ریان، کس کا فون ہے؟ وہ اس کے پیچھے سے بولی۔ ریان جو واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا رک گیا۔ منہا، میں نے کہا سو جاؤ، وہ پلٹ کر سختی سے بولا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ اس نے منہا کی طرف ایک آبرو اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے منہ کر گئی۔ واش روم، وہ کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ منہا یہ سوچتی رہی کہ موبائل لے کر واش روم کیوں جا رہا ہے، پر اس میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ریان واش روم میں آیا اور موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کی لائف میں یہ ہو کیا رہا تھا، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ پریشانی میں ہی مبتلا تھا کہ اس کا موبائل پھر سے بجا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، اسے ڈر تھا کہ منہا موبائل کی آواز نہ سن لے۔ اس نے فوراً شاور کھولا تاکہ موبائل کی آواز دب جائے اور پھر بجتے ہوئے موبائل کو دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ سے اس نے کال اٹھائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ کان سے لگایا۔ ہیلو ریان۔ ریان میں مشک وہ اس کی آواز سنتا رہا۔ آئی مس یو یار، آئی ریئلی مس یو، بہت یاد کیا میں نے تمہیں۔ یہ 2.5 مہینے میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کچھ مہینے تم سے دور رہوں گی اور تمہیں سزا دوں گی، پر نہیں رہ پائی تم سے دور، واپس آ گئی ہوں میں، وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ منہا بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اسے اچانک ہوا کیا ہے، کس کا فون تھا اور وہ اسے دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہوا۔ وہ آخر کار بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کے دروازے کے پاس پہنچی۔ پہلے کچھ دیر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس پر کان لگا لیا۔ کچھ زیادہ آواز تو نہیں آ رہی تھی، بس ہلکی پھلکی آواز آ رہی تھی جس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ کس کی کال تھی؟ اس کے دل میں یہ سوال آئے تھے جن کا جواب وہی دے سکتا تھا، تو اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ بجایا۔ کیسے ہو تم؟ تم نے بھی مجھے بہت مس کیا نا؟ ناراض ہو مجھ سے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ پلیز کچھ تو بولو ریان۔ ریان سکتے کی کیفیت سے باہر نکلا اس کے پکارنے پر اور بولا وہ بامشکل بولا، کیسے ہو تم؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے مس کیا تم نے؟ اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا ریان کے پاس۔ بولو ہاں۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی؟ خوش ہوں میں بہت۔ تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ تمہاری ڈیورس ہو گئی؟ وہ ڈیورس نہیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا باہر سے دروازہ بجنے لگا۔ ریان نے دروازے کی طرف دیکھا، جانتا تھا منہا تھی۔ وہ کیا ہوا؟ بولو کچھ، کیا ہوا؟ ہو گئی ڈیورس؟ میں تم سے کل بات کرتا ہوں۔ اس نے فون کاٹا تھا اور باہر آیا۔ دروازہ کھلا تو منہا کی نظر ریان پر پڑی۔ وہ تھوڑا دور ہوئی، ریان کے چہرے پر سختی تھی۔ کیا کر رہے تھے تم اندر؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پوچھا۔ واش روم میں کوئی کیا کرتا ہے؟ اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ تم موبائل لے کر کیوں گئے تھے اندر؟ اس کے سوال پر ریان کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دینے لگے۔
اس نے ایک غصے بری نظر منہا پر ماری اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ تم جاسوسی کر رہی ہو میری؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ منہا سہم کر پیچھے کھسکنے لگی۔ تمہیں کسی کی کال آئی تھی نا جو تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم تو یہی چاہتی نا کہ میں تمہیں نہ چھوؤں۔ وہ اس پر طنز کر گیا۔ ریان، میں نے تمہیں روکا تو نہیں تھا نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم مجھے روک بھی نہیں سکتی، سمجھی؟ تم اندر کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے بے ساختہ سیدھا سوال کیا۔ ریان نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ منہا، میرا دماغ خراب نہ کرو، چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ تم اگر واش روم گئے تھے تو موبائل لے کر کیوں گئے تھے؟ اور تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم کسی سے بات کر رہے تھے، وہ ڈرتے ہوئے اتنا کچھ بول گئی تھی، جبکہ اس کے تصورات دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ وہ چیخا تو منہا کے آنسو گرنے لگے ڈر کی وجہ سے۔ نہیں ریان، تمہیں جواب دینا ہوگا، وہ بھی ابھی، آج ہی، ابھی دینا ہوگا۔ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، ریان کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ نہیں دیتا کوئی جواب تو بتاؤ کیا کرو گی؟ اس کی بات پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو پابندی سے گر رہے تھے۔ اگلے لمحے اس نے ریان کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا۔ ریان کی آنکھوں میں حیرت پھیلی تھی اور غصے سے لال ہو گئی۔ تمہارا موبائل چیک کرتی ہوں ابھی کہ تم کس سے بات کر رہے تھے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی موبائل میں دیکھنے لگی بنا اس کی طرف دھیان دیے۔ منہا، میرا موبائل دو، وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ موبائل پیچھے چھپا گئی۔ منہا، اس سے پہلے میں غلط کروں، موبائل واپس کرو۔ نہیں، پہلے میں دیکھوں گی کہ تم کس سے بات کر رہے تھے۔ وہ خوف سے بمشکل بول پائی، بھیگی سبز آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ریان کا ضبط ٹوٹا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی گرفت میں لیے تھے۔ تکلیف سے منہا کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ بے یقینی سے ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ریان نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ تک لے جانے لگا، اور وہ نازک سی لڑکی کسی روئی کے گالے کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی چلی گئی۔ ریان نے اسے بیڈ پر لا کر پٹخا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گری اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور سسکنے لگی۔ ریان کا ایک ہاتھ اسے تپڑ مارنے کے لیے اٹھا تو منہا نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ریان نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا، پھر منہا کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف کیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ منہا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اسے قرب سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ریان بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ پر آ کر لیٹا اور دوسری طرف منہ کر گیا، جبکہ منہا اوندے منہ تکیے پر لیٹ کر سسکنے لگی۔ ساری رات اس کی سسکیاں ریان کے کانوں میں گونجتی رہی۔ دونوں نے ہی جاگتے ہوئے رات گزاری۔ ریان ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فہد اور حیدر صاحب موجود نہیں تھے، شاید وہ پہلے ہی جا چکے تھے۔ فہمیدہ بیگم اسے ناشتہ پڑوسنے لگی۔ اس نے ایک نظر بریڈ اور بٹر کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر فہمیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں دے رہی ہیں مجھے ناشتہ؟ منہا کہاں ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صبح صبح تم دونوں نے پھر سے لڑائی کی ہے؟ وہ اس کا غصہ دیکھ کر بولی۔ مما، میں نے پوچھا منہا کہاں ہے؟ وہ بنا ان کی بات کا جواب دیے بولا، وہ شاید ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ منہا منہا منہا، ان کے بولنے کی دیر تھی کہ اس نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ منہا جو روم میں گھٹنوں کے بل سر رکھ کر بیٹھی تھی فوراً سے کھڑی ہوئی، آنسو صاف کر کے دوپٹہ لے کر بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ ریان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا اگر آج میں نے تمہیں ناشتہ دے دیا؟ روز تو وہی دیتی ہے نا۔ وہ اسے سمجھانے لگی کہ منہا نیچے آئی تھی۔ جی، وہ اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا تو وہ آگے بڑھ کر بریڈ پر بٹر لگانے لگی اور اس کی پلیٹ میں رکھا۔ مجھے یہ نہیں کھانا، انڈا پراٹھا چاہیے اور ساتھ کافی بھی، وہ بے ساختہ بولا۔ پر تم تو روز یہی کھاتے ہو، تمہیں پراٹھا پسند نہیں؟ فہمیدہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ہوا کیا ہے۔ مما پلیز، اوکے،
میں مدیحہ سے بنواتی ہوں۔ یوں مدیحہ وہ اسے آوازیں لگانے لگی، جی میں ناشتہ منہا بنائے گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہ بیچ میں بولا، صرف 5 منٹ میں میرے لیے ناشتہ بنا کر لے کر آؤ، اس سے زیادہ انتظار میں نہیں کروں گا۔ منہا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اور ریان مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، اور روتے ہوئے بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جانے کس چیز کا وہ بدلہ لے رہا تھا اس کے ساتھ۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، فہمیدہ بیگم غصے سے بولی۔ ماما پلیز، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، بیوی ہے، غلام نہیں ہے تمہاری، سمجھے؟ یہ اس کا فرض ہے، دوسرا کوئی فرض دو، اسے نبھانا نہیں آتا، یہی نبھا لے کم سے کم۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ریان، منہا 1 منٹ گزر چکا ہے، اب صرف 4 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ منہا بھاگتے ہوئے کچن میں گئی تو فہمیدہ بیگم نے آنکھوں سے مدیحہ کو اشارہ کیا تو وہ بھی آہستہ قدموں سے کچن کی طرف گئی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور۔ جزاکم اللہ خیر۔